طرح کے ترقی یافتہ ہونے کے نام پر انتہا پسند احمقوں، امن کے ٹھیکیدار کہلانے والے عالم دنیا کے بدترین گنڈوں اور دہشت گردوں، تم نے دہشت گرد مسلمانوں کو کہا، حالانکہ تم نے مسلمانوں کے ملکوں کو بلڈر بنا دیا۔ تم نے دہشت گرد داڑھی اور پگڑی والوں کو کہا، جبکہ تم نے عراق کو قبرستان بنا دیا۔ تم نے دہشت گرد مسلمانوں کو کہا، تم نے افغانستان کی سرزمین پر دنیا کے 52 ممالک میں مل کر بارود برساتے رہے، لیکن تمہیں شرم نہیں آئی۔ تم نے دہشت گرد مسلمانوں کو کہا، فلسطین میں آج بھی مسلمانوں کی مائیں بہنیں وہ چیخ رہی اور تڑپ رہی ہے، روزانہ ان کا خون بہایا جا رہا ہے۔ تم نے دہشت گرد مسلمانوں کو کہا، جبکہ عراق، شام اور یمن، آذربائیجان، لیبیا اور چیچنیا تک، بوسنیا تک، کوسوو، برما کے مسلمانوں کے جسموں کے ٹکڑے دنیا کے سامنے ہے۔ یقیناً ثابت ہوا دہشت گرد مسلمان نہیں، دہشت گرد اگر ہے تو حضرت یہود و نصارہ ہے، دہشت گرد اگر ہے ان کے اعلی کار ہے۔ سب سے بڑی دہشت گردی جو تمام باتوں سے بڑھ کر وہ قرآن کریم کی توہین، عید کا دن ہو، قرآن کریم کو نظر آتش کرے، قرآن کریم کو فٹ بال بنایا گیا، قرآن کریم کو جلایا گیا، قرآن کریم کو جلا کر اس کو میڈیا پر دکھایا گیا۔ یہ ایک چیلنج تھا جو مسلمانوں کو دیا گیا، مسلمانوں کا ایمان کو للکارنے کے لیے، مسلمانوں کے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، مسلمانوں کو بتانے کے لیے تمہارا یہ قرآن جس کے لیے تم سب کچھ قربان کرتے ہو، یہ قرآن ہماری نظر میں ہل ہے۔ انہوں نے فٹ بال بنا دیا۔ ان سے ایک سوال ہے، اے اللہ کے بندو، اگر تم انسان کو تھے کیا ہوا تمہیں؟ خنزیر سے بدتر ہوئے تم، کتوں سے بدتر ہوئے تم، جنگل کے درندوں سے بدتر ہوئے تم، بے غیرتوں سے حیا ہوئے تم۔ قرآن نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کوئی سوال کرے قرآن آئے کہاں سے؟ ارے بھائیو، تمہیں ہوش نہیں آیا؟ انہ لتنزیل رب العالمین، یہ تو اللہ کے وجود سے آیا۔ اللہ سے ہمارا رب نہیں، وہ تو زمین آسمانوں کا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ انہ لتنزیل رب العالمین، قرآن رب کے وجود سے آیا اور حضرت روح امین، وہ جبرائیل امین لے کر آئے، جو تورات اور انجیل اور زبور لے کر آئے، جو سارے انبیاء کے پاس وحی کا پیغام لے کر آئے، جو سارے فرشتوں کو سردار بھیجتا، وہ جبرائیل امین لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے پیارے نبی پر، اس امام الانبیاء، اس سرور کونین، اس ہادی صدر، وہ امین خدا، وہ محمد جبرائیل، وہ امام الانبیاء والمرسلین، وہ سید القونین والثقلین، وہ سید العرب والعجم، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت اللہ جو آیا، اس نبی کے دل پر یہ قرآن اترا تھا۔ اس نبی رحمت نے انسانوں کو جہنم سے بچایا۔ قرآن نے تمہارا کیا بگاڑا کہ تم قرآن میں توحید کرتے ہو؟ قرآن کے انسانوں کو اور بڑے ملانے کے لیے آیا تھا۔ قرآن کریم کو تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے آیا تھا۔ قرآن کریم کسی پارٹی کا کتاب نہیں، کسی جماعت کی کتاب نہیں، کسی لیڈر کی کتاب نہیں، قرآن کو اللہ کا کلام تھا۔ ہمارے پیارے نبی ان کو خاطر بنا کر تم دعا کرتے ہو، کیا ہوا تمہیں؟ وہ نبی تمہاری رحمت تھا، اس نبی رحمت نے تمہارا کیا بگاڑا؟ وہ تو تمہیں صحیح راستے پر چلانے کے لیے آیا تھا، لیکن یقیناً تم دنیا میں تھائیلینڈ اور فرانس کو خریدو، تم لوگ امن حرام ثابت ہوئے۔ تم نے منعم اور محسن کو نہیں پہچانا، تم نے رحمت کو نہیں پہچانا، تم نے اللہ کو نہیں پہچانا، لیکن یہاں رکھو قرآن کی توہین کرنے والے تاریخ گواہ ہے، لکھ رہے ہیں، قرآن تاریخ ہے، سلطنت لکھ جائے گا، قرآن کے لیے قرآن والے قیامت تک پہنچ جائیں گے اور قیامت تک چمکتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے، اتنا نہ بڑھے گا جتنا کہ تبادلے میں اکابرین جس طرح حکم دیتے رہیں گے، ہم ان کے حکم پر لبیک کہہ کر قرآن اور اصحاب قرآن کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ تیار رہو گے تیار رہو گے تیار رہو گے، اکابرین کے حکم پر تیار رہو گے، قرآن اور ہر قربانی کے لیے تیار رہو گے۔ قرآن کو مت سنو، والغوا فی، شور شرابہ کرو،
لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو۔ لیکن یہ ان کی بھلائیاں ہیں۔ قرآن غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ قرآن قیامت تک نہیں، بلکہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے آئے ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی، جنت کے اعتبار سے بھی، یہ قرآن کریم ہمیشہ کے لیے آیا ہے۔ دنیا میں غالب رہے گا، قبر میں غالب رہے گا، حشر میں غالب رہے گا، اور جنت میں بھی اسی قرآن کریم کی حکمرانی ہوگی۔ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ قرآن بھی محفوظ رہے گا، قرآن والے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ قرآن ہمیشہ کے لیے آیا ہے، قرآن والے بھی ہمیشہ کے لیے آئے ہیں۔ یہ کفار کی جھنجھلاہٹ ہے۔ الحمدللہ آج اسلام پھیل رہا ہے، آج فرانس میں اسلام پھیل رہا ہے، سویڈن میں مسلمان پھیل رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے کہ آج اپنے قرآن اپنی کتاب کے ساتھ نہیں ہے، ان پر عمل نہیں کر رہے، ان کو پڑھ نہیں رہے، لیکن قرآن اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ الحمدللہ غیر مسلم جتنا قرآن کے قریب آ رہا ہے، جتنا قرآن کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اتنا قرآن کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو رہا ہے۔ اصل تکلیف ان کو یہ ہے کہ مسلمانوں، تمہیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر تم بیدار نہ ہوئے تو مقتدی بن جاؤ گے اور یہ مغرب مقتدا بن جائے گا، اور اہل مغرب قرآن کی قیادت کریں گے انشاءاللہ کہیں۔ مسلمانوں کو بھی یہ قرآن جھنجھوڑ رہا ہے۔ آج کہنے کو ہم 50 اور 55 ممالک ہیں، کسی ایک ملک نے کہا کہ ہم قرآن والی معیشت نافذ کریں گے؟ کسی ایک ملک نے کہا؟ کہنے کو بڑے بڑے جوبے بھی ہیں، کوبے بھی ہیں اور بڑے نام بھی ہیں۔ بھائی اسلام کی معیشت نافذ کرو، مغرب تمہارا محتاج بن جائے گا۔ آج قرآن کا نظام نافذ کرو، مغرب تمہارے قدموں میں آئے گا، تمہارے قلب چاہے گا۔ یہ تو تم خود ان کے لیے معاون بن رہے ہو اور قرآن کے سامنے رکاوٹ بن رہے ہو۔ انشاءاللہ اب قرآن اپنا راستہ خود بنائے گا۔ سویڈن میں ایک بدبخت نے اپنے نظام میں اس نے بڑی ہوشیاری کا مظاہرہ کیا کہ میں بہت ہی عقل مند ہوں، مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہا ہوں اور مسلمانوں کے قرآن کے ختم کر رہا ہوں۔ یہ اس کی خام خیالی تھی، یہ اس کی بے وقوفی تھی اور یہ اس کی انتہائی نالائکی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان خوابیدہ ہوتے، مسلمان سو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اس طرح کی حرکت ہوتی ہے تو مسلمانوں کے جذبات کو شعلہ مارنے لگتے ہیں۔ وہ مسلمان جو سو رہا ہوتا ہے، ایسے موقع پر وہ بھی جاگتا ہے، وہ بھی کہتا ہے حالانکہ اس کو قرآن کے احکامات کا کچھ معلوم نہیں ہوتا، وہ بھی خوابیدہ اپنے جاگ سے وہ بیدار ہوتا ہے اور قرآن کی طرف آتا ہے کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ کیوں سویڈن کا کافر، بدبودار کافر اپنی بدبو کا مظاہرہ کر رہا ہے، اپنی تعفن کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس سے تعفن کیوں اٹھ رہا ہے؟ وہ بھی وہ قرآن کی طرف متوجہ ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے دین کی طرف متوجہ، مزید وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ اس کی خام خیال، جس طرح آج آپ دیکھ رہے تھے کہ یہاں ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا، اس میں ایسے لوگ بھی شریک ہوئے جو کبھی کسی مذہبی جلسے میں، لیکن جب انہوں نے سنا کہ ہمارے قرآن سے نعوذ باللہ فٹ بال کھیلا گیا تو وہ ان کا جذبہ، ان کا جوش، ان کا ایمانی جوش جو خوابیدہ تھا وہ بیدار ہوا اور وہ بھی یہاں آئے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ تم جب بھی ایسا کرو گے مسلمان مزید آگے بڑھیں گے، مزید اپنے دین سے محبت کا ثبوت دیں گے۔